اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیو، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا وہ ڈائلاگ، وہ واقعہ سارا چل رہا ہے جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ آج آپ نے آیت نمبر 72 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اب اس میں پورا جو واقعہ پیچھے چل رہا تھا اس کا اصل بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے بتانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایک نفس، ایک جان کسی کو مارا تھا، یعنی کہ ایک مرڈر ہوا تھا، اور پھر تم فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس کی بہت ایک دو مختلف طریقوں سے تلاوت کی گئی ہے یہ قراءت العشر کے مصحف میں، لیکن مطلب سب کا ایک ہی ہے، وہ یہ کہ تم لوگ آپس میں مخمسے میں پڑ گئے، شبے میں پڑ گئے، ڈاؤٹ میں، اختلاف میں، ایک دوسرے پہ الزامات لگانے لگے کہ فلاں نے کیا قتل، فلاں نے کیا، مسئلہ ہو گیا بڑا۔ اور اللہ تعالیٰ مقصد یہاں بتانے لگے، اللہ تعالیٰ جو تم چھپاتے ہو اس کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا، مقصد یعنی اس کو ظاہر کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج اس کو ظاہر کر دکھایا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ جو مسئلہ نا، یہاں پہ کچھ ذہن میں خلجان کنفیوژن آ سکتی ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ کہانی جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے وہ وجہ اب بتائی جا رہی۔ بھائی اس کے پیچھے بھی بڑی بڑی حکمت کی باتیں چھپی ہیں، لیکن یہ لغوی اعتبار سے کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ آج نہیں، بہت پہلے 500 اسلام کی شروع کی 5ویں صدی کا واقعہ ہے۔ تو ابن الجوزی کی میں تفسیر پڑھ رہا تھا، حتیٰ ابن الجوزی، محدث ابن الجوزی، جو اہل تشیع و اہل سنت دونوں کے ہاں ایگریڈ اپان محدث مانے جاتے ہیں اور بہت ہی معزز شخصیت ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابن الجوزی کی جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے بڑا واضح اس میں بات بتائی کہ اس کو آپ لغت عرب اور عرب کلام اور ایون جسٹ ایز اے ٹیکسٹ، بالکل اس کو آپ کویسچنیبل نہیں کہہ سکتے، یہ بلکہ عرب میں عام انداز گفتگو ہے کہ اکثر جو مقدمہ ہوتا ہے اس کو بعد میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا، جسے ہمارے ہاں بعض دفعہ دیباچے میں لکھا جائے گا، مقدمے میں لکھا جائے گا، یا صرف بیک گراؤنڈ ہی لکھتے ہیں، بیک گراؤنڈ سٹوری، وہ اکثر بعد میں بتائی جاتی ہے، خاص طور پہ ان کیسز میں جب سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں مخاطب سب سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل، قوم موسیٰ علیہ السلام۔ تو انہیں تو پتہ ہے نا، اب قوم موسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہے، بنی اسرائیل مدینہ منورہ میں ہیں، تو اب انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تم نے قتل کیا اور قتل کے بعد تمہارے ساتھ تمہیں اللہ نے گائے کی قربانی کا حکم دیا، پھر تم نے طرح طرح کے سوال کیے، یہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اسی طرح یہ واقعہ ہوا تھا، بلکہ اس واقعے کو اس اوریجنل آرڈر میں ہی رکھا گیا کہ جب یہ سوال ہوا تو تب کسی کو نہیں پتا تھا کہ گائے کی قربانی کا اس سے ڈائریکٹ لنک کیا ہے۔ قوم بس یہ سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا ہے اور اس حکم میں جواب ہے۔ قوم کو یہ سمجھانے کی بیسیکلی کوشش کی جا رہی تھی جس کو وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کو کھول کے یہاں ہمارے لیے بتا رہے ہیں، بلکہ اس کو سمجھانے کے لیے فرزدق ایک بہت بڑا عرب کا مشہور شاعر ہے، شروع ہمارے اسلاف کے زمانے سے، تو اس کے اشعار لے کر آئے ابن الجوزی مثال کے طور پر، دکھانے کے لیے کہ یہ عام بات ہے کہ کسی بھی واقعے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اکثر وہ اینڈ میں آتا ہے۔ اب ایک سلی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا سمجھنے کے لیے۔ بہت ساری موویز جو لوگ دیکھتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، خاص طور پہ جو میننگ فل موویز ہوتی ہیں یا کوئی سٹوری ہوتی ہے جس میں کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، تو اس میں اکثر دکھاتے ہیں 2 days before this is what happened۔ وہ یوزلی مووی کے اینڈ میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ 2 دن پہلے پوری مووی چل جاتی ہے اور پھر آخر میں آتا ہے کہ اس سارے واقعے سے 2 دن پہلے کیا ہوا، وہ آخر میں دکھا دیتے ہیں۔ یہاں اسی قسم کے سینیریو ہو رہا ہے، بڑا پریکٹیکل ہے، یہ بہت پریکٹیکل ہے اور بڑا میننگ فل ڈائلاگ ہے۔ تو مقصد یہاں پہ سارا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے پیچھے ایک حکمت تھی جس کو وہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے، جس کو وہ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اللہ ان کے لیے
جو انہوں نے چھپا رکھی تھی نا بات، یعنی کہ بعض لوگوں کو معلوم تھا کہ مرڈرر کون ہے، کیونکہ قوم میں ہوا ایک مرڈر، اور اس مرڈر کا جاننا جو تھا نا کہ کون ہے مرڈرر، قاتل کون ہے، وہاں ہو گیا جھگڑا۔ تو کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں پتہ کر کے بتاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتے ہیں گائے ذبح کرو۔ یہ ہے سارا بیک گراؤنڈ پورا، بالکل جیسے میں نے وہ مووی کی اگزامپل دی نا کہ سارا جب اینڈ ہو گیا، گائے ذبح ہو گئی، تو بتایا کہ ہاں اب بتاؤ پیچھے جو ہوا تھا نا اس کا اس سے لنک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید کھولیں گے اس کو کہ کیسے لنک ہے۔ پہلے مقصد تھا ان کو کہ ان کے سر جھکیں، اللہ کے آگے جھکائیں، اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ ملازم یا میرا سیکیورٹی گارڈ یا کوئی ڈرائیور نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں گا یار پانی لے کے آ تو وہ پانی لے کر آ جائے گا، نہیں، یہ اللہ جل جلالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سبق سکھا رہے ہیں کہ سیکھو تم کہ میرے حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور میں جب تمہارے لیے کوئی راستہ کھول رہا ہوں تو اس راستے کو اوپر صحیح طرح چل کے دکھاؤ تمہیں۔ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ اب باہر نکال رہے ہیں، ہر ایک چیز جو انہوں نے چھپا رکھی تھی، جس میں قتل بھی چھپا رکھا تھا، عقیدے کی گمراہیاں بھی ان کی واضح ہونا شروع ہو گئیں، ان کی توحید کے اندر، اللہ کے ایمان کے اندر ان کے جو تھی نا ڈیفیکٹس، وہ اس سارے اس ایک واقعے سے اللہ دکھا رہے ہیں کہ نہ صرف قتل کا قضیہ حل ہونا بلکہ سب کچھ جو پوشیدہ تھا نا اس کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا۔ یعنی اس کا یہیں پہ آتا تھا مقصد، آرڈر آف دا سٹوری یہیں بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دکھائے کہ نہ صرف قاتل مقتول کا حساب پتہ چلے گا بلکہ تمہارے بھی جو اندر تم چھپا رہے ہو نا باتیں، یہ بدنیتیاں سارا کچھ، وہ بھی نکالنا تھا۔ اسی لیے اس قتل کا ذکر اور کتمان کا ذکر بالکل مناسب ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ نے قرآن کو کہا نا کیا ہے، الحمد بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ کہف کی پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے عبد پہ، اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، یعنی یہ قرآن کریم جس میں کوئی عوج آپ کو نہیں ملے گا، ٹیڑھا پن نہیں ملے گا، کوئی سیدھی بات ہے، قیما لینذر، اور یہ قیم ہے، قائم رہنے والی، یہ جسٹس کے اسکیل کو سیدھا کرنے والی ہے ہر اس کے لیے جس جو اس وارننگ کو پکڑے گا۔ تو یہ اس میں بات تھی، الحمدللہ اس پر یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس آیت پہ توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ آگے آیت 73 بالکل اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی، اس پہ ہم مزید انشاءاللہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔